الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مقدس کے ساتھ ہم نے ایک اپنا تعلق قائم کیا تاکہ قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہمیں سمجھ میں آئے اور اس پہ عمل کرنے والے ہم بن جائیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اس کا ترجمہ کل ہم نے سماعت کیا، آج آیت نمبر 29 وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے ارادہ کیا، توجہ کیا آسمانوں کی طرف۔ فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے برابر برابر ٹھیک ٹھیک 7 آسمان پیدا فرما دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا هُوَ الَّذِي، وہی تو ہے۔ یہ جہاں پہ بھی یہ اللہ تعالیٰ ترتیب ذکر کرتا ہے اور یہ انداز اپناتا ہے گفتگو کرنے کا، وہاں پہ اظہار رحمت مراد ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی رحمت کاملہ کا اظہار فرما رہا ہے کہ وہ رب تعالیٰ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کفار کو کہا کہ تم ان مورتیوں کو سجدہ کیوں کرتے ہو اور تم ان بتوں کو اپنا معبود کیوں بناتے ہو، اسجدوا للرحمن، تم رحمان کو سجدہ کرو اور وہ جو تمہیں پیدا کرنے والا رب ہے اس کو سجدہ کرو۔ ان کی بات سنیے، وہ کہنے لگے مر رحمان، رحمان کون ہے؟ ہم تو کسی رحمان کو نہیں جانتے۔ کون ہے خدا جس کی عبادت کرنے کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ رحمان کے بارے میں پوچھنے والوں کہ رحمان کون ہے، اللہ کون ہے، خالق کون ہے؟ تو سنو، رحمان وہی تو ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے وہ ساری چیزیں پیدا کر دیں جو زمین میں تم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہو۔ یہ ساری کی ساری اشیاء اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے پیدا فرمائیں۔ جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، جو زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہی تو تمہارا رب ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کی توجہ اپنی ذات مبارکہ کی طرف کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن مسور ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار سے سنا اور پیارے آقا یہ ارشاد فرما رہے تھے، حضور فرماتے ہیں اس بندے پر انتہائی تعجب ہے، میں بہت حیران ہوتا ہوں اس بندے پر جو اللہ کی مخلوق کو دیکھنے کے باوجود اللہ کی قدرت میں شک کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھتا ہے، طرح طرح کے باغات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اتنا بلند آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جو اللہ کی مخلوق دیکھنے کے باوجود اللہ کی قدرت میں شک کرتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس بندے پہ بڑا تعجب آتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص، پیارے آقا ارشاد فرمانے لگے، اس پہ مجھے تعجب آتا ہے جو پہلی بار کی پیدائش دیکھنے کے باوجود دوسری پیدائش کا انکار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحم مادر سے پیدا کیا، اور دوسرا جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، قبر سے اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، تو کہا جو پہلی بار
پہلی پیدائش پر تو یقین رکھتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے دوسری مرتبہ بھی وہی اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے، اس لیے فرمایا مجھے تعجب ہے۔ تیسری بات سرکار نے ارشاد فرمایا مجھے تعجب ہے اس بندے پر جو موت کے گھیر لینے کو جھٹلاتا ہے، حالانکہ وہ دن اور رات مرتا بھی ہے، دن اور رات زندہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ سونے کو وہ کہتے ہیں سویا کل مویا، جو سونے والا بندہ ہوتا ہے وہ مرنے والے کی مثل ہوتا ہے، اس لیے فرمایا دن رات وہ مرتا اور زندہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا ہے، موت کے گھیر لینے کو جھٹلاتا ہے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں جو ہمیشگی کے گھر جنت کی تصدیق کرنے کے باوجود دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس بندے پہ بڑا تعجب ہے۔ اور پانچویں چیز حضور نے ارشاد فرمایا مجھے انتہائی تعجب ہے اس بندے پہ جو اتراتا ہے اس دنیا پہ، تکبر کرتا ہے، حالانکہ وہ نطفے سے پیدا کیا گیا، اور پھر وہ سڑی ہوئی لاش بن جائے گا، اور اس دوران اس پہ کیا بیتے گی یہ اسے نہیں، اس کے اللہ کو معلوم ہے، اور اس کا اللہ جانتا ہے۔ جو ایک غلیظ نطفے سے پیدا کیا وہ اگر تعجب کرے اور وہ اگر تکبر اور اترانا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی پیدائش کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی طرف توجہ کرو۔ اس لیے ہر دور کے اندر مختلف شکوک و شبہات جنم لیتے رہے، اور ہر دور کے اندر اولیاء کاملین اور علماء امت کی ذمہ داری رہی کہ وہ ان شکوک و شبہات کا ازالہ کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا بادشاہ روم نے بہت سے تحائف اور تحفے دے کے اس نے ایک اپنا قاصد روانہ کیا ایک بادشاہ کی طرف، خلیفہ منصور جس کا نام ہے، اور اس کی طرف اس نے تحائف دیے اور بہت سارا مال اور خزانہ دے کے بھیجا، اور ساتھ ہی اس نے ایک پرچی دی، اور پرچی دے کے کہنے لگا کہ دہریے کے کچھ سوالات ہیں، یہ 4 سوال ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی اتنا بڑا عالم دین ہو جائے ان 4 سوالوں کا جواب دے دے، آپ یہ جتنی بھی اشرفیاں ہیں یہ اس کو بطور تحفہ دے دیجئے گا۔ اب خلیفہ منصور نے بڑے بڑے علماء کو بلایا اور ان کے جتنے بھی سوالات تھے وہ ان کے سامنے رکھے گئے۔ ان کا جو پہلا سوال تھا وہ ذرا سنیے۔ وہ کہتا تھا کہ ہر چیز سے پہلے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جی، اگر ہم اس دنیا کے اندر آئے ہم سے پہلے ہمارے والد تھے، ان کے آنے سے پہلے ہمارے دادا جان تھے، ہر ایک چیز کے آنے سے پہلے بھی کچھ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بتاؤ تمہارے رب سے پہلے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے پہلے کیا تھا؟ یہ بہت بڑا اس کا سوال تھا۔ دوسرا اس نے سوال یہ کیا بتاؤ تمہارے رب کا چہرہ کس جانب ہے؟ تمہارے رب کا چہرہ، میں آپ کی طرف ہوں، میں موجود ہوں، میرا چہرہ آپ کی جانب، آپ کا میری جانب ہے، تو بتاؤ رب کا چہرہ کس جانب ہے؟ تیسرا سوال اس نے یہ کیا اللہ تعالیٰ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ 3 سوال۔ چوتھا اس نے کہا بتاؤ خدا اس وقت کر کیا رہا ہے؟ ہر بندہ کوئی نہ کوئی تو مصروفیت رکھتا ہے، ہر چیز کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ بتاؤ کیا کام کر رہا ہے؟ یہ 4 سوال پرچی پہ لکھ کے اس نے خلیفہ منصور کی طرف بھیجے۔ اب جب خلیفے کے پاس یہ سوال پہنچے تو انہوں نے بڑے بڑے علماء کو، جید علماء کو، اکابرین علماء کو بلایا، لیکن ہر ایک اس کا جواب دینے سے عاجز تھا۔ ایک بہت بڑا مجمع لگایا گیا، اس کے اندر بڑے بڑے علماء بلائے گئے، لیکن کوئی اس کا جواب نہ دے سکا۔ اب قریب تھا کہ جو دہریہ تھا وہ اپنی فتح کا جشن مناتا اور کہتا کہ لوگ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے بڑے بڑے علماء، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ سچا ہے۔ اتنے کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر ابھی 7 سے 8 سال ہے، وہ چھوٹا سا بچہ مجمع سے اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے اپنا ہاتھ بلند کرتا ہے اور کہتا ہے ان سوالوں کا جواب میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ چھوٹا سا بچہ آگے بڑھا اور وہ آگے بڑھتا ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے اور اٹھا کر کے اس کو تخت کے قریب کیا جاتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ تو اپنے سوال دہرا، میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ ہے بات میری ذرا توجہ سے سنیے گا۔ پہلی اس نے کہا میری شرط یہ ہے سوالوں کے جواب میں تب دوں گا، تو سائل ہے میں مجیب ہوں۔ جو جواب دینے والا ہوتا ہے، جو مفتی ہوتا ہے، اس کا مرتبہ پوچھنے والے سے زیادہ ہوتا ہے۔ جس ممبر پہ تو بیٹھا ہے
اس ممبر سے نیچے اتر کے تو نیچے بیٹھ، مجھے اس ممبر پہ بٹھا، پھر میں تیرے سوالوں کا جواب دوں گا۔ اس بچے کو بٹھایا گیا ممبر پہ، عمر کتنی ہے؟ 7 سے 8 سال کے درمیان ہے۔ اب وہ ممبر پہ بیٹھ گئے، اب اس نے سوال دہرانا شروع کر دیے۔ کہنے لگا میرا پہلا سوال یہ بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا؟ ہر ایک چیز کا جواب نقل سے نہیں، کبھی عقل سے بھی جواب دیا جاتا ہے۔ تو کہنے لگا بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا؟ اب وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے کہا آپ کو گنتی تو آتی ہوگی، آپ ریاضی کے ماہر بھی ہوں گے، تو ذرا سنائیے آپ کی گنتی کیا ہے؟ اس نے گنتی اپنی بولی کے اندر بولنا شروع کر دی، 1 2 3، یا انگلش مین تھا تو کہنے لگا ہوگا 1 2 3 4۔ تو آپ نے فرمایا رک، دوبارہ مجھے گنتی سنا۔ اس نے پھر کہا 1 2 3 4 5۔ آپ نے فرمایا رک، مجھے یہ بتا 1 سے پہلے کیا ہے؟ 1 سے پہلے کیا ہے؟ اس نے کہا 1 سے پہلے تو 0 ہے، 0 ہے، 1 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں۔ تو کہنے لگا جو واحد عدد مجازی ہے، جو ہے عدد واحد ہے لیکن مجازن واحد ہے، اگر اس سے پہلے کچھ نہیں ہے وہ تو حقیقی واحد ہے، اس سے پہلے بھی کچھ موجود نہیں ہے۔ کہا جب اس 1 سے پہلے کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی 1 ہے، اس سے پہلے بھی کوئی چیز موجود نہیں تھی، وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک رہے گا۔ دوسرا سوال، کہنے لگا بتاؤ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے کہا ادھر دودھ لایا جائے۔ دودھ کو لایا گیا تو کہنے لگا آپ کی سائنس کیا کہتی ہے؟ تم کہتے ہو دودھ کے اندر مکھن ہوتا ہے، تم کہتے ہو دودھ کے اندر گھی ہوتا ہے، اس دودھ میں سے مجھے ذرا گھی تو نکال کر کے دکھاؤ، مجھے بتاؤ کہاں پہ گھی ہے اور کہاں پہ مکھن ہے؟ کہنے لگے جی مکھن ہے ضرور، گھی ہے ضرور اس دودھ کے اندر، لیکن وہ نظر آنے والا نہیں ہے، وہ نظر نہیں آئے گا۔ تو کہنے لگے، وہ چھوٹا سا بچہ بول کر کے کہتا ہے اگر تمہیں دودھ میں سے مکھن نظر نہیں آ سکتا تو مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے نظر آ سکتا ہے؟ کہا جیسے اس دودھ کے اندر مکھن موجود ہے اور تمہیں نظر نہیں آتا ہے ضرور، اسی طرح کہا میرے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آ سکتی۔ تیسرا اس نے سوال پوچھا، وہ کہنے لگا ذرا یہ بتاؤ خدا کا چہرہ کس جانب ہے اور تمہارے رب کی توجہ کدھر ہے؟ جب اس نے یہ سوال کیا آپ نے کہا ادھر ایک موم بتی کو جلایا جائے جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ جب موم بتی لائٹ کو جلایا گیا تو آپ نے پوچھا، کہنے لگے ذرا یہ بتا اس کا چہرہ کس جانب ہے، اس کی روشنی کا رخ کدھر ہے؟ وہ کہنے لگا کبھی ادھر سے آ کے دیکھتا کہتا ادھر بھی ہے، کبھی ادھر سے آ کے دیکھتا کہتا ادھر بھی ہے، دائیں بائیں ہر طرف سے۔ پھر وہ گھوم کر کے کہنے لگا اس کی روشنی تو جدھر سے بھی دیکھتے ہیں ادھر سے ویسی ویسی دکھائی دیتی ہے، ہر طرف اس کا رخ ہے، ہر طرف اس کی روشنی ہے۔ تو وہ بچہ بول کر کے کہنے لگا، وہ کہتا ہے کہ جیسے یہ روشنی ہے، ہر طرف اس کی توجہ ہے، ہر طرف اس کا چہرہ ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے تم جدھر بھی نظر اٹھا کے دیکھو گے تمہیں اللہ کی ذات ہی نظر آئے گی، اور ادھر تمہیں اللہ تعالیٰ کا نور ہی نور نظر آئے گا۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمانوں کے اندر جتنا بھی نور ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تخلیق کردہ نور ہے، اور کہا تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نظر آئے گی۔ اس نے چوتھا سوال پوچھا، وہ کہنے لگا ذرا یہ بتاؤ خدا اس وقت کر کیا رہا ہے؟ تو آپ کہنے لگے، وہ بچہ بولتا ہے اور وہ کہنے لگا ابھی چونکہ تم میرے اللہ کو ماننے والا نہیں تھا، میں اپنے رب تعالیٰ کو سجدہ کرنے والا تھا، ابھی میرے اللہ نے جو کام کیا ہے ایک بے ایمان کو ممبر سے اتارا ہے اور مجھے ماننے والے کو میرے رب نے ممبر پہ بٹھا دیا ہے۔ کہا میرا رب اس وقت یہ کام کر کے ابھی میرا اللہ اس کام سے فارغ ہوا ہے۔ اب ذرا اس بچے کا نام سنیے گا جس نے اتنے بڑے بڑے سوال جو بڑے بڑے علماء نہیں حل کر سکے اس بچے نے حل کر دیا۔ اس بچے کا نام سنیں گے تو انشاءاللہ کلیجہ ٹھر جائے گا، انشاءاللہ دل میں اس کی ٹھنڈک پہنچے گی۔ اس بچے کو ساری دنیا، آپ اور میں حضرت نعمان بن ثابت یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جی مجھے یہ بتائیے ہمارے امام صاحب کے بچپن کے اندر ان کی عقل کا، ان کی ذہانت کا، ان کی فطانت کا، ان کی فہم و فراست کا یہ عالم ہے، تو جب جوانی کے اندر انہوں نے اتنا علم حاصل کر لیا ہوگا اس وقت ان کی فہم و فراست کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہ ہمارے آئمہ
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ دہریہ جب یہ سوالوں کے جواب اسے مل گئے، جو یہ شرط لگا کر کے آیا تھا اگر میں غالب آ گیا تو خلیفہ منصور کو کہا کہ تمہیں میرا دین اپنانا پڑے گا، اگر تم غالب آ گئے تو میں تمہارا دین اسلام قبول کروں گا۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیے، اب ہر طرف سے نعرہ بلند ہوا اور دین اسلام کا پرچم ہر طرف لہرانے لگا۔ اس وقت وہ دہریہ، اس کے دل کے اندر بھی دین اسلام کی شمع روشن ہو جاتی ہے اور وہ بھی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے ائمہ تھے جنہوں نے عقل کے ذریعے بھی دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو لوگوں تک پہنچایا اور نقل کے ذریعے بھی لوگوں تک پہنچایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے بارے میں جو بھی ذہن کے اندر شک آئے، شبہ آئے، ہمیں پیارے آقا کی احادیث سے یہ تعلیمات ملتی ہیں۔ پیارے آقا ایک دن فرمانے لگے، کہتے ہیں کہ بندے کے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے، اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا؟ ظاہر ہے ہر مکان کا کوئی معمار ہوتا ہے، کوئی مستری ہوتا ہے، ہر چیز کا بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے۔ اور پیارے آقا فرمانے لگے بندے کے ذہن میں کبھی یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کو فلاں نے بنایا، اس کو فلاں نے بنایا تو اللہ تعالیٰ کو کس چیز نے پیدا کیا؟ تو پیارے آقا فرمانے لگے جب ایسا خیال تمہارے ذہن کے اندر پیدا ہو جائے تو فرمایا فوراً یہ کلمہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اس خیال کو فوراً جھٹک دو اور کہو میرے اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، میرا اللہ تعالیٰ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرما دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج کی آیت میں کچھ تعارف اس انداز سے پیش کیا، وہی تو ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے وہ سب کچھ پیدا فرما دیا جو کچھ زمین میں ہے، پھر ساتوں آسمان پیدا کیے، اور پھر یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کمال معرفت نصیب فرمائے، اور شکوک و شبہات جو ہمارے ذہن میں جنم لیتے ہیں اللہ ان شکوک سے، ان شبہات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔